السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں سید علی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اقرا اسلامک کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے شیطان۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے شیطان بھی ایک مخلوق ہے جو کہ آدم سے پہلے تخلیق پائی۔ ہم سے پہلے اس دنیا میں جنات کا بسیرا تھا دوستو، اور شیطان بھی جنات ہی کی نسل میں سے ہے۔ شیطان، جس کو ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، ایک وقت پہلے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق نہ ہوئی تھی، اس وقت شیطان پہلے آسمان پر رہا کرتا تھا، جس کو ہم شیطان، ابلیس، ملعون کئی ناموں سے جانتے ہیں دوستو۔ اور سننے میں آتا ہے، پڑھنے میں آتا ہے کہ اس کا نام ایک وقت عزازیل بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ ملائکہ کو تعلیم دیا کرتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کیا کرتا تھا دوستو۔ ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت بیان کی ملائکہ کے بیچ کہ میں اپنا خلیفہ دنیا میں اتارنا چاہتا ہوں، بھیجنا چاہتا ہوں۔ تب سارے فرشتوں نے کہا کہ یا رب ذوالجلال، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور دوستو، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فرشتے جو ہیں وہ نورانی تخلیق ہے، نورانی مخلوق ہے، اور شیطان جو ہے وہ ناری مخلوق ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انسان 5 عناصر سے مل کر بنا ہوا ہے، جس میں مٹی، پانی، ہوا، آگ اور روح، ان 5 عناصر سے انسان بنا ہے۔ جنات ناری مخلوق ہے اور فرشتے نوری مخلوق ہے، اور ہم دونوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ دونوں مخلوقات ہم کو بخوبی دیکھ سکتی ہیں، اور ان کی طاقت بے پناہ ہے۔ اور جنات کی کئی اقسام ہیں، ان میں کچھ ہوائی سفر کرنے والے ہیں جو اڑ کر جا سکتے ہیں کہیں بھی، اور کچھ ہے جو زمینی ہیں، جو زمینوں پہ ہی رہتے ہیں، جن میں اڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور کچھ ان میں ایسے ہیں جن کے جیسے ہمارے یہاں قد ہوتے ہیں، کسی کا چھوٹا قد ہے، کسی کا طویل قد ہے، تو ان میں کچھ بہت لمبے ہوتے ہیں دوستو، اور کچھ بونوں کی طرح ہوتے ہیں، اور کچھ پشتا قد بھی ہوتے ہیں۔ ان کو ہماری نظر تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن جس نے دیکھا ہے یا جس نے جنات کے بارے میں بتایا ہے، جس نے لکھا ہے، انہی کی طرف سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن پھر انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل۔ تو دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر دی، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور انسان کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس وجہ سے سجدہ تو نے نہ کیا؟ شیطان نے کہا، میں اس سے اچھا ہوں، مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کی اور فرمایا، تو بہشت سے اتر جا، تو اس قابل نہیں کہ یہاں غرور کرے، تو ذلیل ہے۔ تو شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے پھر کہا، مجھے آپ نے ملعون کیا ہے، میں بھی ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر آپ کا شکر ادا نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل مردود، جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے، ان سب کو اور تجھ کو جہنم کی آگ میں بھر دوں گا۔ تو دوستو، اس وقت سے شیطان ہم سب کا دشمن ہے، اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، ماں باپ کا کہنا نہ مانیں، جھوٹ بولیں، چوری کریں، کمزوروں کو ستائیں اور پریشان کریں، کسی کی مدد نہ کریں، تاکہ اللہ سے جو اس نے کہا اسے پورا کر دکھائے۔ اگر ہم شیطان کے کہنے میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ بھی شیطان سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے، یعنی شیطان کو اور اس کا کہنا ماننے والوں کو جہنم میں بھر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ مسلمانوں کا دوست ہے اور مددگار ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے اور شیطان کے دوست ہیں، ان کو
روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتا ہے، اور جو روشنی سے نکل کر اندھیروں میں چلے گئے تو وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے دوستو۔ تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو اللہ جیسا دوست چاہیے یا شیطان جیسا۔ جنت میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے دوستو، اللہ کی عبادت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، آپ کے تعاون سے ہم کو حوصلہ ملتا ہے۔ پھر ملتے ہیں کسی ایسی ہی دلچسپ واقعے کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔